السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کہ میرے جمعہ کا جو موضوع ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شب معراج جسمانی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، آسمانوں کا سفر طے کیا۔ اسی کے متعلق کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ گمان ہے، سوچ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسمانی نہیں تھی بلکہ خواب میں دیدار کرایا گیا۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، جسمانی نہیں بلکہ روحانی معراج تھی۔ اسی کے متعلق آج مختصر بیان ہوگا، اور پوائنٹ جو ہے انشاءاللہ عز و جل میں وہ آپ کے سامنے جلد از جلد رکھنے کی میں کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ صرف یہاں مسجد اقصی تک ہی میں اس آیت کا ٹکڑا میں پڑھا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ پھر اس کے بعد کا بھی ذکر ہے کہ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ اس کے ارد گرد، مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، کوئی دیکھنے والا دیکھے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ یہ آیت کا پورا ترجمہ ہے، لیکن میں نے یہ آدھی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو شب معراج جو کرائی گئی وہ جسمانی تھی۔ اسی کے متعلق چند دلائل، چند ریفرنس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہلاتی ہے، اور جو نبیوں سے جو صادر ہوتی ہیں، جو ظاہر ہوتی ہیں انبیاء کرام سے، تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے متعلق اگر ہم جائزہ لیں، چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں سرزمین پر کیا ہوئے، وجود ان کا آیا۔ اور حضرت حوا علیہ السلام کا اگر معاملہ دیکھیں گے تو وہ بغیر ماں کی پیدا کی گئی ہیں، بغیر ماں کے ان کا وجود ہوا ہے۔ پسلی سے، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کا ظہور جو ہوا ہے، بنایا گیا ہے، وہ بغیر ماں کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اگر نبیوں کے
معجزوں پر اگر نظر ڈالے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا کا کام کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو، کوڑیوں کو، مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، کوڑ دور کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر معجزہ دیکھیں گے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو واپس پلٹانا، یا پھر اپنے انگلیوں سے، مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ ایک ہے قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ایک ہے معجزہ۔ قدرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور معجزہ جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے ذریعے وہ ظاہر کرتا ہے۔ قدرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا گیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے بنایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، اور یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹنا، یہ ہمارے ذہن سے اگر دیکھیں گے، ہماری عقل سے اگر ہم سوچیں گے تو یہ امپاسبل چیز ہے، ناممکن چیز ہے، اور اسی کو قدرت کہتے ہیں اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کے اگر معنی دیکھیں گے کہ عاجز آنا، یعنی عام انسان وہ چیز نہیں کر سکتا جو اللہ کے نبی کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی کرتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ عاجز آنا، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ چاند تو اتنا بڑا ہے، زمین پر رہ کر اس کے 2 ٹکڑے کس طرح کیے جا سکتے ہیں۔ سورج اتنا بڑا ہے، اس کی تپش ایسی ہے کہ ایک بار سورج غروب ہو گیا وہ واپس کیسے پلٹ سکتا ہے؟ یہ تو معجزہ ہے۔ جو سمجھ میں آ گیا وہ معجزہ کیسے ہوا؟ اللہ کی قدرت اگر سمجھ میں آ گئی، نبیوں کے معجزے اگر سمجھ میں آ گئے تو وہ معجزے کیسے ہوئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان دکھانے کے لیے، نبیوں کی شان دکھانے کے لیے قدرتوں کا ظہور فرماتا ہے اور نبیوں کے معجزات ظاہر کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی نہ کوئی قدرت، کوئی نہ کوئی طاقت اس کے پیچھے ہے، یہ جو سب چیزیں یہ کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک معجزہ، یہ تمام معجزے میں نے آپ کے سامنے سنائے۔ ان تمام معجزوں میں سے، معجزات میں سے ایک معجزہ شب معراج بھی ہے۔ ایک معجزہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 معجزے سب سے بڑے عطا ہوئے ہیں۔ احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ ایک معجزہ یہ ہے شب معراج کا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، کسی نبی کو یہ معجزہ حاصل نہیں۔ اور دوسرا ایک بڑا معجزہ ہے قرآن کریم فرقان حمید۔ یہ 2 معجزے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں۔ شب معراج جو جسمانی طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرائی گئی، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے کہ شب معراج جسمانی طور پر کس طرح ہو سکتی ہے، تو ان سے یہی سوال کیا جائے گا کہ تم اس معجزے پر اعتراض کرتے ہو، آبجیکشن لیتے ہو، تو تم یہ بتاؤ کہ تمہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہونا معجزہ یہ سمجھ میں آ گیا؟ سورج کا واپس پلٹنا یہ معجزہ تم کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ چیز ہم کو جب سمجھ میں نہیں آ سکتی تو ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ شب معراج ہو، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ہو، سورج کا واپس پلٹنا ہو۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب معراج میں جسمانی جو شب معراج ہوئی، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور دیکھیں کہ کفار مکہ، کچھ دلیلیں میں آپ کے سامنے آخر میں رکھوں گا کہ کفار مکہ نے جب شب معراج کا جب یہ معاملہ سنا، 27ویں رجب، مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 27ویں رجب شب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اسی پر میں آج بات کروں گا۔ تو کفار مکہ نے انکار کیا، ہنسی مذاق ٹھٹا اڑانا شروع کیا۔ وہ مذاق کیوں اڑائے؟ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا؟ ہنسی مذاق کیوں اڑایا؟ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہتے کہ مجھے خواب میں معراج ہوئی ہے، کیا کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے خواب میں معراج ہوئی ہے، تو اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم خود کہتے ہیں کہ آج مجھے خواب پڑا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، آج مجھے خواب پڑا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، آج مجھے خواب آیا کہ میں بغداد شریف میں تھا۔ تو اس کا کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا۔ انکار کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ انکار اس چیز کا کیا جاتا ہے جو چیز سمجھ میں نہ آئے۔ آج کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں آج صبح مجھے یہ خواب آیا کہ میں امریکہ میں تھا، تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔
وہ بولے گا کہ ہاں خواب میں یہ تمام چیزیں دکھائی دے سکتی ہے، خواب میں تو امریکہ ہو یا پھر مدینہ منورہ ہو یا پھر مکہ معظمہ ہو، خواب میں تو جا سکتا ہے۔ کفار مکہ نے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کفار مکہ کو جو بتایا، مکہ والوں کو جو بتایا کہ مجھے جسمانی معراج ہوئی ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے انکار کیا، بہت سے لوگوں نے انکار کیا، بہت سے کمزور ایمان والے مرتد بھی ہوئے۔ تو یہ بتانے کا میرا یہاں پر حاصل کلام یہ ہے کہ کفار مکہ نے انکار اس وجہ سے کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جو واقعہ بیان کیا وہ جسمانی تھا۔ اگر روحانی ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں روحانی معراج کر کے آیا ہوں، جیسا کہ میرے بہت سے بیانات میں ہوا ہے کہ ہماری روح عرش اعظم تک لے جائی جاتی ہے جب کوئی باوضو ہو کر سوتا ہے، جو بغیر وضو کے سوتا ہے پہلے آسمان پر ہی اس کی روح روک دی جاتی ہے۔ تو ایک عام مومن، عام انسان، عام ایمان والی کی جب یہ حالت ہے کہ جب وہ وضو کر کے سوتا ہے کہ اس کی روح کو آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام رسولوں کے رسول ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی معراج کا بھی اظہار نہیں فرمایا، روحانی معراج بھی یہ نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے جسمانی معراج ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے مکہ والوں نے، کفار مکہ نے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم کے ساتھ انسان مکہ معظمہ سے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے ساتواں آسمان، ساتوں آسمانوں سے عرش معلیٰ، پھر جنت و دوزخ کی سیر، پھر وہاں سے واپس اسی ایک لمحے میں، ایک ساعت میں واپس آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو معجزہ ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، اگر سمجھ میں آئے تو وہ معجزہ کس طرح ہوا۔ اور میں معراج کے اس موضوع پر بہت مرتبہ میں یہ بول چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر آیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں عرش اعظم تک جا کر آیا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہتے کہ نہیں میں خود جا کر آیا تو اس میں کچھ لوگ سوالات کر سکتے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے منہ بند کر دیے ہیں، سوالوں کے جواب سوال کرنے سے پہلے ہی دے دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا ہوں تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شے پر بھی قادر ہے کہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر ساتوں آسمان تک لے جانے پر قادر ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ انکار کر دے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی یہ چیز نہیں ہو سکتی تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، وہ ایمان والا ہی نہیں ہوگا۔ ایمان والے کا یہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شروع ہی میں ارشاد فرما رہا ہے میں پاک ہوں۔ کس چیز سے پاک ہوں؟ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گا۔ کس چیز سے پاک ہوں؟ اگر مجھے یہ کوئی کہے کہ آپ کو ابھی آدھے گھنٹے میں ممبئی پہنچنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھ سے یہ چیز نہیں ہوگی، تو یہ میرے اندر نقص ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ایک گھنٹے میں آپ کو اتنا بہت کچھ لکھنا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ ایک گھنٹے میں اتنا نہیں ہو، یہ ہمارے اندر نقص ہے، عیب ہے، کمی ہے ہمارے اندر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام عیبوں سے، تمام کمی سے پاک ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو تم جو سوچ رہے ہو کہ اتنے کم وقت میں یہاں سے وہاں جانا ناممکن ہے، عیب ہے، نقص ہے، کوئی یہ کام کر نہیں سکتا، تو وہ کام بندہ نہیں کر رہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اور یہاں پر کچھ دلائل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اور یہاں پر قرآن میں ہو، حدیث میں ہو یا پھر عرب کے لوگوں میں ہو، بعبدہ
عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد صرف روح کو نہیں بولتے، عبد صرف جسم کو نہیں بولتے، بلکہ روح اور جسم کے ملاپ کو عبد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کے اندر، جس کا جسم ہے اور جسم کے اندر روح ہے، اس انسان کو کیا کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان مر جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مردے کو کب دھلانے نکال رہے ہیں؟ مردے نام بھی نہیں لیتے، میت کو کب نکال رہے ہیں؟ یعنی اس کے اندر سے روح نکال دی گئی تو صرف مردہ بچا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ تو یہاں پر بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے تو جسم بھی ہوا اور روح بھی ہوئی، جسمانی اور روحانی دونوں معراج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرائی گئی۔ دوسرا کیا حدیث کریمہ میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر گئے۔ اگر صرف خواب میں ہوتا تو خواب میں صرف معراج ہوتی تو براق پر سوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اگر خواب میں اگر مدینہ منورہ دکھائی دے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ایروپلین میں بیٹھ کر مدینہ منورہ کو جا رہے ہیں، ڈائریکٹ ہمیں مدینہ منورہ میں ہم ہیں، مکہ معظمہ میں ہم ہیں، یا ہمیں خواب آتا ہے کہ ہم وہاں پر چل پھر رہی ہیں روزے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا گیا، بٹھایا اس کو جاتا ہے جس کا جسم ہو۔ اگر روحانی بھی معراج ہوتی تو براق پر بٹھایا نہیں جاتا۔ تو اس کی یہ بھی ایک دلیل ہو گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ براق پر بٹھا کر معراج کرائی گئی۔ تیسرا سورہ نجم میں آتا ہے 27واں پارہ، ما زاغ البصر وما طغى، اس کا ترجمہ ہے، یہ شب معراج کے متعلق آیت ہے۔ ان کی آنکھ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ کے متعلق بولا گیا ہے، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے متعلق بولا جا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے، پیشانی کی آنکھوں سے جب دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذکر فرماتا ہے، وہ لمحہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نجم میں کہ ان کی آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے زیادہ بڑی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور یہ بصر، ما زاغ البصر وما طغى، یہ بصر کس وجہ سے، کس لیے بولا جاتا ہے؟ بصر یہ نظر کو بولا جاتا ہے، عربی میں بصر کس کو بولا جاتا ہے؟ بصر نظر کو بولا جاتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بولا جاتا ہے کہ جو جسم کے ساتھ، یہ میرا پورا جسم ہے، یہ بھی آنکھ ہے، میں آنکھ سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس آنکھ سے میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے مجھ کو دیکھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے، پیشانی کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ ان کی آنکھ نہ پھری نہ حد سے زیادہ بڑی، یعنی اپنی سر کی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا۔ اور بصر یہ لفظ جسمانی آنکھ کے لیے بولا جاتا ہے، روحانی آنکھ کے لیے نہیں۔ خواب میں جو آنکھ ہے، خواب میں ہمارا جو تصور رہتا ہے، خواب میں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ نہیں، روحانی آنکھ سے جو دیکھتے ہیں وہ نہیں، بلکہ جسمانی آنکھ سے ہم جو دیکھ رہی ہیں اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی۔ یہ ایک دلیل ہے کہ اپنی سر کی آنکھوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو کچھ لوگوں کو اس میں تعجب ہوتا ہے کہ آسمانوں کی سیر کس طرح ہو سکتی ہے؟ ایک آسمان سے دوسرا آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، 500 برس کی مسافت، پھر دوسرے سے تیسرا، اتنے کم وقت میں کس طرح جا کر آ سکتے ہیں؟ تو کچھ قرآنی دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ میرا آخری بولنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو۔ آپ یہ بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جو تھے روحانی طور پر تھے یا جسمانی طور پر تھے یا پھر خواب کی حالت میں تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جسمانی حالت میں تھے جنت میں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر جنت میں نہیں جایا جا سکتا، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں جسم کے ساتھ تھے، اور جب ان سے خطا سرزد ہوئی تو جسم کے ساتھ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا جسم کے ساتھ۔ جب جسم کے ساتھ جنت سے ہو کر آسمانوں سے زمین پر جسم کے ساتھ اتارا جا سکتا ہے،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتارنے والا ہے، قادر ہے، تو وہی رب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ جنت اور دوزخ کی سیر بھی کرا سکتا ہے، عرش پر بھی بلا سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ یہ دوسرا میں آپ کے سامنے دلیل پیش کروں گا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے 16واں پارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ آئے حبیب اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، انہو کان صدیقا نبیّا، غیب کی خبریں دیتا تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا، ورفعناہ مکانا علیّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو اونچے مقام پر اٹھا لیا۔ اس سے مراد کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جسم کے ساتھ جنت میں ابھی بھی ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام جسم کے ساتھ۔ ایک بڑا واقعہ ہے وہ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی دیکھنے کی جنت میں جب ہو گئے، یہ ایک بڑا واقعہ کسی اور موضوع پر آئے گا تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ رسول بھی نہیں ہے، صرف نبی ہیں، اور رسول کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کا درجہ تمام رسولوں سے بڑا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام ابھی جنت میں جسمانی طور پر زندہ ہیں، حیات ہیں۔ ایک الگ واقعہ یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر کر کے، آسمانوں کو پار کر کے جب جنت میں جا سکتے ہیں، تو بے شک ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش سے بھی اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا سکتے ہیں۔ ایک آخری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہ چھٹے پارے کی آیت ہے سورہ نساء کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، بے شک انہوں نے یعنی یہودیوں نے بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں یہ آیت میں پڑھ چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے حالت میں، روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ آج چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمانی حالت میں حیات ہیں، زندہ ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر جا سکتے ہیں، وہاں پر رہ سکتے ہیں، بے شک تمام نبیوں کے نبی جو ہے وہ بھی جنت اور دوزخ، ساتوں آسمان، عرش معلیٰ، سدرۃ المنتہا، لامکاں کی سیر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک کر کے آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کرنے والے وہ خود نہیں ہیں، وہ ذاتی طور پر یہ نہیں کہتے کہ میں نے خود کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اس میں شک کی تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی اعتراضات نہیں ہونے چاہیے، کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہ قدرت ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو کچھ بھی بیان کیا، یہ میرا موضوع تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شب معراج جسمانی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج جسمانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے پر ہم کو مرتے دم تک قائم و دائم رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔